السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ، بڑی خوشی کی بات ہے کہ مناظر شورا مفتی ایوب صاحب مدظلہ العالی نے اب چند ایام قبل اپنی ایک غلطی کا اقرار کیا۔ یہ ہمارے علماء دیوبند کی شان ہے۔ اب آپ مفتی صاحب کا ایک اور اعتراض ملاحظہ فرمائیں، خود انہی کی مبارک زبانی۔ صفحہ نمبر 37 پر حضرت فرماتے ہیں، صفحہ نمبر 37 کو میں نے ہائیڈ لائٹ کر کے رکھا، یہ دیکھ لیجیے۔ حضرت فرماتے ہیں اگر ہم نے عبادت کے لیے کونے پکڑ لیے، اگر ہم نے عبادت کے لیے چاہے امت میں کتنے ہی صلحاء، علماء، شیخ، محدث موجود ہوں، گمراہی آئے گی کیا؟ تو ظاہر سی بات ہے، جب علماء بھی ہوں گے، صلحاء بھی ہوں گے، شیخ بھی ہوں گے، محدث بھی ہوں گے، تو وہ کام نہیں کریں گے کیا؟ تو ظاہر سی بات ہے، جو شیخ محدث ہوگا، مشائخ ہوں گے، وہ تو کام کریں گے۔ حضرت فرماتے ہیں اگر ہم نے عبادت کے لیے کونے پکڑ لیے تو گمراہی آئے گی، کیا آئے گی؟ جب یہ لوگ موجود ہوں گے تو گمراہی کیسے آئے گی؟ جی، آپ نے مفتی صاحب کا یہ کلام سنا کہ مفتی صاحب فرما رہے ہیں کہ جب ایسے لوگ صالح، نیک، متقی لوگ موجود ہوں گے تو اس وقت گمراہی و تباہی امت کے اندر کیسے آئے گی؟ آپ دیکھو، یہ آپ کے سامنے صحیح مسلم ہے، اس کی حدیث نمبر 7416 ہے۔ وبه قال حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن زينب بنت سلمة عن حبيبة عن زينب بنت جحش أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ من نومه وهو يقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم ياجوج وماجوج مثل هذه وعقد سفيان بيده عشرة قلت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون قال نعم اذا كثر الخبث۔ زینب بن جحش رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہوئے، حال یہ کہ آپ فرما رہے تھے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ویل للعرب من شر، کہ عرب کے لیے ہلاکت ہے اس شر سے، قد اقترب فتح اليوم من ردم یاجوج و ماجوج، کہ اس شر سے جو نزدیک آ رہا ہے، یعنی کہ یاجوج اور ماجوج کے باڑے کو جب کھول دیا جائے گا۔ پھر آپ علیہ السلام نے دوسری روایت کے اندر ہے انگلی کے اشارے سے بتایا کہ مثل هذه، اس بقدر جب کھول دیا جائے گا۔ پھر حضرت زینب فرماتی ہے قلت یا رسول اللہ، کہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول، انہلک وفینا صالحون، کیا اس وقت بھی ہم برباد ہو جائیں گے جب کہ ہمارے اندر نیک اور صالح لوگ موجود ہوں گے؟ آپ نے فرمایا نعم، جی ہاں، اذا کثر الخبث، جب خباثت غالب ہو جائے گی۔ یہ تمہارے سامنے دوسری کتاب ہے صحیح بخاری، اس کی حدیث نمبر 7059 ہے۔ وبه قال حدثنا مالك بن اسماعيل قال حدثنا ابن عيينة انه سمع الزهري عن عروة عن زينب بنت سلمة عن حبيبة عن زينب بنت جحش رضي الله عنهن انها قالت استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من النوم محمرا وجهه يقول، کہ آپ کا چہرہ سرخ تھا، یقول، آپ فرما رہے تھے لا الہ الا اللہ ویل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم یاجوج وماجوج مثل هذه وعقد سفیان 90 او 100 قیل انہلک وفینا صالحون، عرض کیا گیا کہ ہم ہلاک ہو جائیں گے اس حال میں کہ ہمارے اندر صالح اور نیک اور متقی لوگ ہوں گے؟ قال نعم، آپ نے فرمایا جی ہاں، اذا کثر الخبث، جب خباثت غالب ہو جائے گی۔ یہ بخاری کی روایت آپ کے سامنے ہوئی۔ یہ تیسری کتاب ہے آپ کے سامنے مشکات، اس کی حدیث ہے عن زینب بنت جحش ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخل علیہا یوما فزعا، کہ آپ علیہ السلام ہمارے پاس داخل ہو اس حال میں کہ آپ گھبرائے ہوئے تھے۔ یقول لا الہ الا اللہ ویل للعرب من شر قد اقترب وفتح اليوم من ردم یاجوج وماجوج مثل هذه وحلق باصبعيه الابهام والتي تليها قالت زینب فقلت یا رسول اللہ افنہلک وفینا صالحون، کیا ہم اس وقت ہلاک ہو جائیں گے یا حال کیا ہمارے اندر صالح نیک متقی لوگ ہوں گے؟ قال نعم اذا کثر الخبث، جب خباثت غالب ہو جائے گی۔ یہ چوتھی کتاب ہے آپ کے سامنے فضائل اعمال، بہت ہی مشہور کتاب، شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب کاندھلوی نور اللہ مرکزہ کی۔ اس کے اندر ہے صفحہ نمبر 291 کے اندر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ دریافت کیا کہ ہم لوگ ایسی حالت میں بھی تباہ و برباد ہو سکتے ہیں جب کہ ہم میں صالح اور متقی لوگ موجود ہوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، جب خباثت غالب ہو جائے۔
اب تعجب کی بات تو یہ ہے جن حضرات کے سامنے مفتی صاحب بیان کر رہے ہیں اور جو حضرات مفتی صاحب کی ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں، انہوں نے کتنی مرتبہ فضائل اعمال کے اندر یہ بات پڑھی ہوگی اور سنی ہوگی۔ اگر ان کا اللہ کے راستے میں وقت لگا ہوگا تو کتنی مرتبہ ان کی نگاہوں سے یہ بات گزری ہوگی، یہ حدیث گزری ہوگی کہ یہ مولانا کی خود کی بات نہیں بلکہ احادیث کے اندر موجود ہے، کتب کے اندر موجود ہے۔ یہ بات بڑی افسوس کی بات ہے کہ اس وقت امت کو جوڑنا چاہیے تھا اور امت کو سینے سے لگانے کا وقت تھا کہ امت کیسی بکھری ہوئی ہے اور کن کن حالات کا شکار ہو رہی ہے۔ پوری کائنات کے اعتبار سے مسلمانوں پہ دیکھیں کہ کیسے کیسے حالات ہیں۔ اس وقت کے اندر ہم امت کو بھنٹنے اور امت کے اندر تفرقہ ڈالنے کا کام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے اور صحیح سوچ عطا فرمائے۔ ہمیں امید ہے کہ مفتی صاحب تک یہ بات پہنچے گی اور مفتی صاحب اس سے بھی ضرور رجوع کریں گے، کیونکہ علماء دیوبند کی شان ہی یہ ہے، ہمارے اکابر و اسلاف کی شان ہی یہ ہے کہ جب بھی ان کے سامنے قرآن و حدیث کی دلیل آتی ہے وہ اپنی بات کو دیوار پہ مار پھینکتے ہیں اور قرآن و حدیث کی بات کو سینے سے لگا لیتے ہیں۔ ہمیں تو یہ جوابات نہیں دینے چاہیے تھے، لیکن کیا کریں، مفتی صاحب کے بعض مریدین ایسی گستاخیاں اور ایسا کلام فون کر کے ایسی دھمکیاں دیتے ہیں اور ایسا چیلنج دیتے ہیں کہ انسان مجبور ہو جاتا ہے حق بات کہنے کے لیے۔ آپ جواب دیں، پوری دنیا میں ویڈیو ہے، وہ جواب دے دیں، ایسے بیوی کے مسئلے پر ہی جواب دے دیں۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے، چلو ٹھیک ہے، میں انتظار کر رہا ہوں آپ کا۔ السلام علیکم۔ چلو